السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہر عمر پہ جایا جاتا ہے جو تلبیہ پڑھا جاتا ہے، تو کیا عورتیں تیز آواز میں بلند آدمیوں کے ساتھ آواز ملا کے پڑھ سکتی ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ علینا، آپ علی گڑھ سے بول رہی ہیں، مجھے یاد ہے یہ آپ کا سوال ہے۔ بیٹے جب آپ بولتی ہیں نا، علی گڑھ والے بہت صاف اردو بولتے ہیں، تو آپ اپنی اس کمیونیکیشن اسکل کو امپروو کریں۔ جب آپ بولیں نا تو بہت کلیئر ہونا چاہیے اور تھوڑا سا لاؤڈ بولنے کی عادت ڈالیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بولیں اور ہماری کچھ سمجھ میں نہ آئے تو فائدہ کیا ہوگا۔ بہرحال میں نے جو سمجھا ہے آپ کے سوال سے، آپ تلبیہ کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ تلبیہ اگر زور سے پکارا جائے مردوں کی آواز سننے کے بعد تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم تلبیہ اسی طریقے سے پکاریں جیسے مرد پکارتے ہیں، زور زور سے۔ میرے بچے تلبیہ پکارنا اس طریقے سے زور زور سے نہ مردوں کے لیے جائز ہے نہ عورتوں کے لیے جائز ہے، یہ تو ایک فیشن چل گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس طریقے سے گلے پھاڑ پھاڑ کے، جو ہم اس میں دیکھتے ہیں نا، ان بیتک الحرام ووجہک الکریم وانت اللہ، اور عورتیں اور مرد پیچھے پیچھے سے آواز دیتے رہتے ہیں، انت بیت انت اللہ لا الہ الا انت لبیک اللہم لبیک۔ تو یہ سما جو ہے نا، یہ درست نہیں ہے۔ البتہ جو آپ نے پوچھا، امام کے ساتھ اگر نماز پڑھ رہی ہیں جہری نماز، تو کیا انہیں زور سے آمین کہہ سکتی ہیں یا نہیں؟ شیخ عثمان الخمیس کیا جواب دے رہے ہیں اس سلسلے میں؟ هل تقول النساء آمين جهرا؟ نعم، إذا صلت المرأة مع زوجها أو مع اذا صلت المرأة مع زوجها، اگر عورت اپنے شوہر کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے، محارم کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جب وہ مساجد میں نماز پڑھتی ہیں نا، اور آپ مسجد میں ایسی مسجد میں نماز پڑھ رہی ہیں جہاں کہ عورتوں کا نماز پڑھنے کا مقام الگ ہے، تو وہاں آپ کی آواز کو بالکل آپ آمین کہیں، زور سے کہہ سکتی ہیں، اتنی زور سے بھی نہ کہیں جیسے کہ مرد کہتے ہیں، لیکن آرام سے تھوڑا زور سے کہہ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ محارمها فإنها تقول آمين جهرا، ما في أي مشكلة. ما في أي مشكلة۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ ایسے میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اگر آپ اپنے محارم کے ساتھ ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ لكن إذا كان هناك رجال أجانب، اگر اجنبی مردوں کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، اور وہ جیسے ایک عورت نے پوچھا شیخ محمد بن صالح العثیمین سے کہ ہم باہر جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، ہم لوگ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، مرد آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو شیخ نے فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے۔ فلا تقول آمين بصوت منخفض جدا. منخفض جدا، تو پھر ایسی صورت میں آپ اتنی آواز سے آمین کہیں کہ آپ کانوں تک سن لیں، آپ کی کانوں کی آواز آپ کی آواز آپ کانوں تک پہنچ جائے۔ بكلمة آمين، وكلمة آمين ليست من القرآن وإنما هي بمعنى اللهم استجب. اللهم استجب، یہ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ ایسا فرما دے۔ یہ دعا کے بعد آمین جو ہم کہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ مانگ رہے ہوتے کہ اللہ رب العالمین ایسا ہمارے نصیب میں فرما دے، اے اللہ اس دعا کو قبول کر لے۔ الصلاة. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وہ جو تلبیہ پوچھ رہی ہے نا، وہ زور زور سے تلبیہ پکارنا اور شور شرابے کا سما جہاز میں اور میقات پر اور صفا مروہ پر اور بیت اللہ کے طواف پر یہ جو ہوتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ وہاں مردوں کو بھی خاموشی سے اتنی آواز ہو کہ آپ سن لیں۔ وہ جو بہت ڈسٹربنس جو ہوتے ہیں نا، ازعاج، آپ پتہ ہے کیا ہے؟ ڈسٹرب کرنا کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ایون ہمارے یہاں تو کوئی نہ حرم میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے، بلکہ محلوں میں تو لوگ فخر سے اتنی اونچی اونچی قوالیاں، فخر سے کہ ہم پڑوسیوں کو قوالیاں سنا رہے ہیں۔ پہلے آپ ہی کو گناہ ملے گا۔ حرام ہے کسی مسلمان کو مسلمان کیا، انسان کو، ہندو کا بھی اگر برابر میں گھر ہے اور آپ اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، گناہ کا کام ہے۔ ایون ہندو نہیں، جو جانور ہے اس کو بھی اگر آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں تو حرام ہے، آپ کے لیے آپ سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ تو اس لیے میری بہن، آپ اگر نماز پڑھ رہی ہیں تو آمین اتنے ہلکے سے بھی نہ کہیں۔ اگر آپ محارم کے اپنے شوہر اور اپنے محارم کے ساتھ ہیں تو زور سے بلند آواز سے آپ کہہ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، جیسے مرد حضرات کہتے ہیں۔ لیکن جب آپ غیر محرم کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں تو منخفض آواز ہو، تاکہ آپ کے کان سن لے۔
مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی. اور لبیک اللہم لبیک کا جو یہ فیشن ہے نا کہ زور زور سے پکار کر چیخ کر اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمارا رب کوئی گونگا بہرا نہیں ہے جو ہم اتنے زور زور سے پکارنے کی کوشش کریں. وہ کام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اس کام کو آرام سے کیا جائے گا اور اس میں جہری آمین ہے اور اس میں سری آمین ہے, تو اس کا فرق بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.